الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، ایک حدیث پاک ہے. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، ایمان کی جو شیرینی ہے، مٹھاس ہے، آپ کو ملی ہے یا نہیں ملی ہے یہ میں نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن اگر پانا ہے اس کی لذت، اس کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس ہوتی کیسے ہے، اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علامتیں بتائی ہیں. جس شخص کے اندر یہ 3 باتیں آ جائیں تو پھر وہ ایمان کی لذت محسوس کر سکتا ہے، ایمان کی مٹھاس اسے مل سکتی ہے. ایمان جو ہے صرف داڑھی ٹوپی کا نام نہیں ہے، جبہ کرتے کا نام نہیں ہے. ایمان صرف جھنڈا لے کر گھومنے کا نام نہیں ہے. ایمان ایک الگ کیفیت ہے جس کا سرور بندے کو ملتا ہے، جس کی لذت اور جس کی شیرینی کو وہ بتا نہیں سکتا. اور وہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ 3 چیزیں میرے آقا فرماتے ہیں. پہلی چیز، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، پہلی چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس سے بھی محبت کرتا ہے دنیا میں وہ صرف اللہ اس کے رسول کے لیے کرتا ہے. تیسری چیز ہے، کفر میں واپس لوٹنے کو اتنا سخت سمجھتا ہو جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے کو سخت سمجھتا ہو. آگ میں ہاتھ ڈالنا کسی کے لیے آسان ہوگا، لیکن کفر و شرک کی طرف جانے کو سخت ناپسند کرتا ہو. یہ 3 چیزیں اگر تمہارے اندر آ گئی تو ایمان کی لذت مل جائے گی، ایمان کی مٹھاس مل جائے گی. زندگی میں سب سے زیادہ پرائیورٹی کس چیز کو ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کو. دوسری چیز، دنیا میں جس سے بھی تعلق بنے گا وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے بنے گا. تیسری چیز، کفر کی طرف کبھی لوٹنا پسند ہرگز نہ کرے، بلکہ کفر کا نام سنتے ہی اس کے اندر ایسی ہیبت آ جائے کہ میں آگ میں ہاتھ ڈالنا تو پسند کروں گا لیکن کفر کی طرف ہرگز نہیں جا سکتا. یہ 3 چیزیں تمہارے اندر ہیں یا نہیں آپ آبزرو کر لیں، خود آپ اس کا احتساب کر لیں کبھی بیٹھ کر کے کہ میں زندگی میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہوں. اگر اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی چیز تمہارے اندر آ گئی ہے. اور اپنے تعلقات کو دیکھ لو، جس سے بھی آپ کے تعلقات ہیں وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے تو دوسری چیز بھی تمہارے اندر ہے. اور تیسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو اس زمانے کے لیے ہے، کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناپسند کرتا ہو جتنا آگ میں جانا بھی ناپسند نہ کرتا ہو. یعنی آگ میں جانا جتنا اس کے لیے ناپسند ہے اس سے زیادہ کفر میں جانے کو ناپسند کرتا ہو. یہ چیز اگر آپ کے اندر ہے تو میرے عزیزوں ایمان کی لذت مل جائے گی، ایمان کی مٹھاس مل جائے گی. اس دور کے حالات کے اعتبار سے میں اگر اب بات کروں، قرآن کی آیت تو 1400 سال سے یہ اعلان کر رہی ہے، وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کی طرف تم منہ بھی لگائے، توجہ بھی کیے تو قیامت کے دن پھر وہ سب سے بڑے گھاٹے میں ہوں گے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آج لوگوں نے اس کو ہلکے میں لینا شروع کر دیا، چاپلوسی کرتے کرتے خوشامد دوسروں کی واہواہی حاصل کرنے کے لیے کبھی پوجا پاٹ میں بھی شریک ہو گئے، کبھی ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کی محفل میں بھی بیٹھ گئے، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا. تمہارے دین میں کمی کس بات کی ہے؟ کتوں کو راضی کرنے کے لیے شیر کبھی کتا نہیں بنتا.
ایک بات یاد رکھو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سپاہی ہے وہ ہر گھڑی ہر میدان میں سپاہی ہے. اسے کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ جو عزت ملی ہے وہ نام مصطفیٰ سے ملی ہے. ایک صحابی ہے حضرت نعمان، ایک بادشاہ کے ہاں گئے تھے ایمبیسیڈر بن کر کے، ترجمان، حضور کے قاصد بن کر گئے تھے. بہت دور ملک تھا، میرے آقا مدینے میں ہے، لیکن جانتے ہو اس بادشاہ نے آپ کے آنے کے لیے ریشم کا قالین بچھایا، سونے کی کرسی لگائی. لیکن وہ صحابی رسول جیسی آئے، اپنی تلوار سے انہوں نے ریشم کے قالین کو پھاڑ دیا، زمین پر چلنے لگے. اور کرسی جب سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی بچھائی گئی ان کے لیے، بادشاہ نے بہت عزت دیا کہ محمد عربی کا قاصد آیا ہے، سفیر آیا ہے، لیکن انہوں نے کرسی کو بھی ٹھکرا دیا، کہا مجھے دوسری کرسی لاؤ. کیوں؟ صرف اس لیے. اس بادشاہ نے پوچھا کہ اتنا زیادہ غرور ہے عرب والوں میں، اتنا زیادہ ایٹیٹیوڈ ہے محمد عربی کے غلاموں میں، ان کے سفیروں میں؟ صحابی رسول نے کہا نہیں، نہ یہ غرور ہے نہ یہ تکبر ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے. تو میں مدینے میں رہوں تب بھی غلام ہوں، دنیا میں کہیں پر رہوں تب بھی میں غلام ہوں. انہوں نے پاس و لحاظ رکھا ہے نسبت رسول کا. تو پھر وقت کے بادشاہوں کو بھی انہوں نے جھکنے پر مجبور کیا ہے. کس چیز کی کمی ہے مسلمانوں تمہارے پاس؟ کون سی دولت کی کمی ہے؟ سب سے بڑی دولت تو تمہارے پاس یہ ہے. آج تک ایک بہت بڑی بات میں بتاؤں آپ کو، یہ آپ کی مسجد کے امام ہیں، محبت چاہے جتنی بھی کرتے ہو آپ ان سے، عقیدت جتنی بھی کرتے ہو، ایک دن ان سے کہہ دینا مولانا عبد الکریم اپنے باپ کا نام لے کر لوگوں کو رکوع میں جھکا کے دکھائے. لوگوں کو اللہ اکبر کہنے کی بجائے اپنے باپ کا نام یا بادشاہ کا نام لے کر سجدے میں جھکا کر کے دکھائے. کوئی جھک سکتا ہے؟ ارے بادشاہ وقت بھی